السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج آپ لوگ کے ساتھ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 86 تک میں شیئر کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ الحمدللہ، یہ میں نے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر کے 186 تک میں نے کوشش کی ہوں پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے میری کوشش کو اور سننے والے کے لیے بھی۔ تو اس کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ بالکل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم پہ تقویٰ صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی مدت تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، اور روزے کی فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جو لوگ قدرت نہیں رکھتے ہیں، کیا لکھا ہوا یہاں پہ کہ من قبلی کا جو پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہاں پہ ہے جو لوگ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کیے گئے ہیں روزہ تم پر، اور ان کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ قدرت رکھتے ہیں
پھر نہ رکھ سکیں، مطلب کہ جو کچھ ایسی سچویشن ہے جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کو کیا کہا جا رہا کہ فدیہ دے دو اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہے کہ روزہ رکھو، مطلب مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سہولتیں عطا کی ہے کہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ دے دو۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسان کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسے واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھولنے کر رکھنے والی ہے، لہذا اب اس سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس سے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا ہے، اس لیے طریقہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں شکر گزاری کرنے کو کہا ہے، اور اعتراف کرو اپنی شکر گزاری کا اور بنو شکر گزار۔ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق مطلب میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے سب کو کہ ہم اس مقدس مہینے کی قدر کریں اور اس کو جو ہے روزے کو صحیح سے رکھیں۔ روزہ جو ہے ہمیں بتاتا ہے، صرف روزے کا مطلب ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کیا ہے، تو ہمیں صیام لغت عربی میں متعلق رک جانے کو کہتے ہیں، شرعاً اس کے مفہوم کے عبادت کا ارادہ مطلب نیت ہم کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ کھانے پینے اور عورتوں کی مجامت میں اور دیگر روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق تک سے سورج کے غروب تک اجتناب کرتے ہیں، مطلب رک جاتے ہیں، تو اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کی تاریخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پڑھا تھا کہ امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تھا اور ہم لوگ پر بھی فرض کیا ہے، تو ایمان والوں کو روزے کے فرض کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ متقی بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا بتائی گئی ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ جہنم سے ڈھال کرتا ہے، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے جس طرح تمہارے ایک کی لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے اس دن کے عوض میں جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اسے روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر بعد میں کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ روزے کے فائدے۔ روزے کی روحانی، اجتماعی، طبعی فائدے ہیں۔ روزے کی روحانی فائدے میں صفت صبر حصول ہوتا ہے، کیونکہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سے صبر کرنا پڑتا ہے، کھانے سے، پینے سے، ہر حلال چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اس میں ہمیں صبر چاہیے۔ پیاس لگی بھی رہتی ہے تو ہم نہیں پانی پیتے ہیں، تو ہمیں صبر، روزے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا آ جاتا ہے، متقی بن جاتے ہیں ہم، تقوی اختیار کرتے ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے، اور انسان کو اپنے نفس کو کے ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے تم پر پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار اس میں قرآن میں بتا کر کے، پھر حدیث جب میں پڑھ رہی ہوں تو اس میں بھی یہ آیت 183 ڈسکرائب کیا کہ
ہم جو ہیں روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں کہ روزہ ہمیں متقی بنا سکے. روزہ کی اجتماعی فائدے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے ہمارے فائدے کے لیے ہی رکھوایا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں فائدے کیا بتائے گئے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. روزے کی اجتماعی فائدے میں سے یہ ہے کہ اس سے امت میں نظم و نسق اور اتحاد کی عادت پیدا ہوتی ہے. عدل اور مساوات سے محبت بڑھتی ہے اور ایمانداروں میں جذبہ ترحم اور ایک دوسرے کے احسان کرنے کی عادات پیدا ہوتی ہے. اسی طرح روزہ معاشرے کو مفاسد اور خرابیوں سے بچاتا ہے. روزے کی طبعی فائدہ میں سے یہ ہے کہ اس سے عادتیں درست ہوتی ہیں، معدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، جسم کو فضلیات اور بیکار اجزاء سے پاک و صاف کرتا ہے. اسی طرح موٹاپے اور پیٹ کی چربی کے بوجھ کی کمی کا موجب بنتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہے کہ سومو تو حصو، من روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ. کون سے روزے مستحب ہیں؟ تو یہ تو ہمیں مطلب کہنے کا یہ روزہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر ہم لوگ آگے میں کریں گے. اور رمضان میں نیکی اور احسان کرنے کی فضیلت ہے. رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ سے اس میں نیکی، خیرات اور احسان کے کاموں کی بہت فضیلت ہے. صدقہ و خیرات. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ رمضان کے خیرات افضل خیرات ہے. جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو وہ روزے دار کا ثواب کم کیے بغیر اس کے برابر ثواب کا مستحق ہوتا ہے. جو شخص کھانے پینے کی کسی حلال چیز کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو سارا رمضان فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان مبارک میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخاوت کرتے تھے. صحیح بخاری ہے. رات کا قیام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان کا قیام کرتا ہے تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی راتوں میں جاگتے تھے اور آخری 10 راتوں میں اپنے اہل اور ہر چھوٹے بڑے کو نماز پڑھ سکتا تھا وہ بیدار کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت یہ. تلاوت قرآن کریم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام بھی رمضان مبارک میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے. صحیح اور بخاری. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان میں قراءت دوسرے ایام کے مقابلے میں لمبی کرتے تھے اور رات حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ قیام کیا تو آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر آل عمران، پھر سورہ نساء. جب آپ آیت تخفیف پڑھیں تو ٹھہر جاتے اور سوال یعنی دعا کرتے. اپنی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی کہ بلال رضی اللہ عنہ آ گیا اور صبح کی نماز کی اطلاع دی، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے. روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی. روزہ کہے گا اے رب میں نے اس دن میں نے کھانا اور پینے سے روکا رکھا تھا. قرآن کہے گی میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا تھا. اس کے حق میں ہماری سفارش قبول ہو. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے کو میں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے رحمت نازل فرمائے اور ہمیں جو ہے روزہ صحیح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم لوگوں کا ہر عمل کو قبول فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بخاری مسلم 1221 سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو یہ رمضان کی خصوصی فضیلت ہے کہ اس کا نتیجہ ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور
وہ اس میں تلاوت قرآن، ذکر، عبادت، توبہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک عطا فرمایا، ہم لوگ اس میں اللہ نے زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چاند کے دیکھنے کو مبارک ہو اور روزہ رکھنا مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی صحت کے ساتھ رکھے اور ہم لوگوں کے ہر نیکی کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں نازل کرتا رہے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی اللہ پریشانی کو دور کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہم لوگوں کے لیے گواہ بنانا، یا اللہ جو سن رہے ہیں ان کے حق میں بھی گواہ بنانا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا اللہ ہمارے قلب کو یا اللہ اپنے دین پہ جمائے رکھنا۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے چنے۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں اللہ بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ سن رہے ہیں، جو بھی شیئر کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرا ہی حکم ہے میرے معبود کہ جو ایک آیت بھی جانتے ہو تو آگے پہنچاؤ، کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔